الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین المعصومین المظلومین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وائمۃ المعصومین خصوصا مولانا صاحب العصر والزمان ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق۔ سب سامعین اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صاحب الزمان، صاحب قلم، صاحب رجعت، صاحب ناحیہ، صاحب توقی، صاحب شرف، صاحب بیت الحمد، صاحب قمیض یوسف، صاحب امامہ صحاب، صاحب خاتم سلیمان، صاحب یافور، صاحب عزم، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار، صاحب سمسان، صاحب فلاک الحام، شریکت القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امامنا امام الانس والجان، عین الحیات، سفینۃ النجات، سدرۃ المنتہا، عروۃ الوثقی، لغایۃ القصویٰ، مثل الاعلیٰ، ذو القدر قدرت الجامعہ، غائث الرحمہ، رحمت الواسعہ، دولت کریمہ، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، امام مبین، کتاب مبین، مع المعین، بلد الامین، معز الکافرین، امان المومنین، فوز المومنین، صلاۃ المومنین، بیت اللہ العالمین، ولی المقتولین، ولی المحرومین، ولی العالمین، نیت الصابرین، ولی اللہ، آیت اللہ، علامت اللہ، خزانۃ اللہ، ہیبت اللہ، نعمت اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، ارادت اللہ، مشیت اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لقاء اللہ، ساک اللہ، جنب اللہ، عزت اللہ، مشیت اللہ، سبیل اللہ، صراط اللہ، روح اللہ، نفس اللہ، قلب اللہ، صورت اللہ، بقیت اللہ، بقیت الانبیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الاولیاء، بقیہ کوثر، بقیہ آل محمد، قائم آل محمد، روح آل محمد، محبوب آل محمد، مطلوب آل محمد، مقصود آل محمد، یوسف آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد۔ یہ میں آپ کے وقت کے سلطان کے اسماء گرامی تلاوت کر رہی ہوں۔ غوث الغیوث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے غوث الغیوث اس سلطان کو کہتے ہیں جو مشکل کشاؤں کا مشکل کشا ہو۔ غوث الغیوث، قطب الاقطاب، شاہد العباد، متاصل العناد، منعم المنان،
मुअज्जन अज़ान साहिब ज़मान अल हादी अल महदी अल कायम अल कय्यम अल मुंतज़िर अल गरीम अल सबील अल अदल अल किस्त अल जुम्मा अल नूर अल नहार अल फजर अल अदल बशीरम व नज़ीर सिराजम मुनीर अला कुल्ल शाइन कदीर। जो अपने वलीउल असर को हर शय पे कादर समझ कर इनके इंतज़ार में शब रोज़ गुजार रहा है, इफ़्फ़त के साथ, हया के साथ, परहेज़गारी के साथ, वाजिबात अदा करके मुहर्रमात से अपने आप को रोक कर जो अज़ाम दुआ के साथ ज़िंदगी की सांसें कर रहा है, इस इंतज़ार में कि वलीउल असर का ज़हूर हो ताकि हर जालिम जलील नज़र आए, मजलूम इज्जत में नजर आए। ये सब आपके सामीन हुज्जत दौरा रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहिल कुबरा इमाम ज़माना पाक के अस्माए मुबारक की तिलावत का शर्फ हासिल किया है मैंने। आज अनवार शबान के सिलसिले में का जो की आखिरी जंजीर, आखिरी कड़ी, आखिरी अय्याम में हम दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद माह रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा। अनवार शाबान ही के सिलसिले में आज मैं अपने मौजू से मरबूत शहनशाह इमाम ज़माना का ही ज़िक्र पाक करना चाह रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क़ व मअल खल्क़ व बअदल खल्क़। हुज्जत वो है जो कुरान का वजूद हकीकी है, यही मेरा मौजू है। और इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क़। हुज्जत वो है जो खल्क़ से, मखलूक से पहले हो, मखलूक के साथ हो और मखलूक के बाद हो। हुज्जत वो है जो कुरान का वजूद हकीकी है, कुरान की रात से है, यानी सरवर कायनात के नुत्क़े मोजज़ बयान से जो कुछ हिस्सा जितना बयान में आया वो है कुरान, और किताब है किताबत से। जो कुछ ज़बान सरवर से सुनकर लिखा गया वो है किताब, यानी कुरान वजूद मलफूजी, किताब वजूद मकतूबी। ये दो जुदा जुदा हकीकतें हैं, इसलिए अल्लाह ने अलहदा बयान किया है। मगर याद रहे किताब के दो वजूद हैं। एक किताब वजूद मलफूजी के बाद लिखी गई, एक वजूद मलफूजी से कब्ल लिखी गई। वजूद मलफूजी से कब्ल जो किताब है इसका तज़किरा भी खालिक ने सूरह वाक़िया में किया, जो कुरान का 56वां सूरा है। इरशाद हो रहा है इन्नहु लकुरानिल करीम फी किताबिन मकनून ला युमस्सहु इल्ला मुताहरून। ये कुरान तो एक पोशीदा किताब में है, यानी ये लिबास मलफूजी, ये जामाए अल्फाज, ये मजमुआए अस्वात व अल्फाज व मानी, ये कुरान तो किताब तो मख्फी से पढ़ा, किताब में मख्फी से पढ़ा जा रहा है, वजूद मलफूजी में बतला जा रहा है। एक और मकाम पे फरमाया वमा काना हाज़ल कुरान इन्नी यफ्तरा मिन दून अल्लाह। कुरान गैर अल्लाह का बना हुआ है ही नहीं, किसी की इख्तराह नहीं। वकिन तस्दीक़ुल लज़ी बैन यदै, मगर ये तो गुज़िश्तगान की तस्दीक के लिए है। और यह कुरान है क्या? आयत जारी है व तफसीलुल किताब अला रैब फी। ये कुरान क्या है? ये तो तफसील है इस किताब की जिसमें शक ही नहीं है। देखा, कुरान और किताब दो मुख्तलिफुल वजूद हकीकतें हैं, लेकिन वो किताब कहाँ है? आखिर वो कहाँ है मौजूद? ये भी तो समझ आए। जो बिला शक किताब है, जिसकी तफसील ये कुरान है, वो कहाँ है? तो इसका जवाब खुद खालिक ने सूरह बरूज में इरशाद फरमाया, जो कुरान का 50वां सूरा है। फरमाया वो किताब कहाँ है? तो सुनो और गौर से सुनो, वो किताब फी लोहे महफूज, वो किताब लोहे महफूज है। जब इसका नाम ही लोहे महफूज है, अल्लाह की हिफाजत में है, तो इसका मुतालिया कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो वारिस किताब हो। सुम्मा वरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैता मिन इबादिना का मिसदाक हो। वारस ही होता है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। शायद इस बात को वाज़े करने के लिए
سرور کائنات نے فرمایا تھا کان الحسن یطالع اللوح المحفوظ فی زمان رضاتہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں حسن عام لوگوں کی طرح نہیں، ان کی حقیقت کائنات سے جدا ہے۔ کم از کم اتنا سمجھ لو کہ دور رضاعت میں جب دودھ پیتے تھے اس دور میں مطالعہ لوح محفوظ کرتے تھے، اور کتاب ہے فی لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں ہے کتاب، اور کتاب میں کیا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ گویا اولین و آخرین کے غیوب، زمین و آسمان کے غیب، ہر خشک و تر سے کتاب محیط ہے، کتاب سے لوح محفوظ محیط ہے، اور لوح محفوظ سے وارث کتاب کتاب و لوح محیط ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہر چیز سے امام مبین محیط ہوتا ہے۔ غور کیجئے، کتاب مبین اور امام مبین میں مشترک ہے مگر حقیقت ایک ہے۔ جس طرح قرآن کا یہ ظاہری وجود حقیقی نہیں، اس طرح انوار حجت کا بھی ظاہری وجود حقیقی نہیں ہے۔ دونوں کا ظاہر ہدایت کے لیے ہے، ورنہ حقیقت دونوں کی ایک ہے۔ اب علم غیب پہ بات کرنے والے خود سوچتے جائیں، کل غیوب پہ کتاب مطلع ہے، کتاب پہ لوح محفوظ مطلع ہے، اور لوح محفوظ پہ وارث کتاب مطلع ہے۔ یا الجبرے کے قاعدے کے مطابق پہلا کلیہ رد کر دو یا آخری کو تسلیم کرو، یعنی الف برابر بے کے اور بے برابر جیم، گویا الف برابر بے، یہ بھی مسلمہ، اب الف برابر ہے جیم کے، یہ بھی مسلمہ ہے۔ مفہوم و تحریر الفاظ ہمیشہ کرتاس و قلم سے کیل ہوتے ہیں، گویا حقیقت قرآن لوح محفوظ سے قبل ہوگی۔ اسی لیے تو حقیقی قرآن نے اعلان کیا تھا الحجت قبل الخلق، حجت ہر خلق سے قبل ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ایک پورے سورے کو بکری کھا گئی۔ اچھا قرآن ہے اور حفاظت، موجودہ قرآن جو ہے ہمارا اس پہ کامل ایمان ہے، اس کا ایک ایک حرف ہدایت ہے، مگر اس کا وجود حقیقی وجود حجت ہے جو اس قرآن کا وارث ہے۔ یہ ورثہ ہے، وارث کو چھوڑ دیا جائے تو ورثے سے تمسک سود مند نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے نا، اختصار کے ساتھ ایک مثال دوں۔ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام ایک مجمع میں بیان فرما رہے تھے کہ دیکھو لوگوں، جو چھڑی میرے ہاتھ میں ہے یہ تاجدار انبیاء کی ہے۔ ایک شخص اٹھا اور بڑھ کر چھڑی کو چوما، آنکھوں سے لگایا، رونے لگا، کئی بار بوسے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار نے فرمایا یہ شخص واللہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر فرمایا اس نے رسول اکرم کی چھڑی کو بوسے دیے ہیں، تعظیم کی ہے، مگر دستار رسالت کے وارث کو سلام تک نہیں کیا۔ یہ جہنم کا مستحق نہیں تو کون ہے؟ وارث کو چھوڑ کر ورثے کی عزت کرنا سود مند نہیں ہے۔ کتب غیبت میں سید حسنی کے خروج کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اگر وقت ملا تو میں تفصیل سے بیان کروں گی، لیکن اپنے میں ایک حصہ پیش کرتی ہوں۔ حدیث مفضل بن عمرو کتب غیبت میں ہے، معروف حدیث ہے، مفضل صادق آل محمد کا صحابی ہے۔ اس کے بارے میں سرکار کا مشہور فرمان المفضل وسلمان فی زمان جدنا، مفضل ہمارے دور میں ایسے ہے جیسے ہماری جد طاہر اطہر کے دور میں سلمان فارسی تھے۔ باقی حدیث بہت طویل ہے، صرف ملخص اتنا بیان کرتی ہوں کہ حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے خروج سے قبل سید حسنی خروج کریں گے۔ ان کا لشکر 1,00,000 سے متجاوز ہوگا۔ جب کوفہ کے باہر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے لشکر کے روبرو ہوگا تو سید حسنی آقا سے معجزات طلب کریں گے، اور صدور معجزات کے بعد 4,000 افراد ایسے ہوں گے جن کے گلے میں قرآن حمائل ہوں گے، بآواز بلند کہیں گے ھذا ساحر العظیم، یہ عظیم جادوگر ہے۔ امام زمانہ ان کا قتل کے حکام صادر فرمائیں گے۔ فرمایا یا مفضل، عرض کی جالتا یا فدا کا، قربان جاؤں آقا۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ خاک و خون میں غلطان زمین پر تڑپ رہے ہیں اور قرآن ان کی گردنوں میں موجود ہے،
اور وہ زمین پہ اپنی خون میں لوٹ رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے آخری فرزند کے اصحاب بارگاہ امام زمانہ اجل اللہ شریف میں عرض کریں گے آقا اجازت دیں ان کی گردنوں سے قرآن نکال لیں۔ فرمایا مفضل تمہیں معلوم ہے کیا جواب ملے گا؟ عرض کی آپ فرمائیں آقا۔ مسکرا کر فرمایا ہمارے قائم اجل اللہ فرج و شریف حکم دیں گے قرآن ان کی گردنوں میں رہنے دو کہ یہ قرآن ان کے لیے حسرت بن جائے، عبرت بن جائے۔ انہوں نے وارث قرآن کا انکار کیا ہے اور ورثے کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ گویا وارث کو چھوڑ کر ورثے سے تمسک رکھنا باعث حسرت و عبرت ہے، کیونکہ قرآن کا وجود حقیقی وجود حجت ہے۔ اسی لیے صاحب بحار الانوار لکھتے ہیں حجت قائم آل محمد تشریف لائیں گے تو پہلا امتحان ہی قرآن ہوگا۔ یظہر للناس کتابا جدیدا وہو علی الکافرین معاب شدید، کہ لوگوں کے لیے جدید کتاب لائیں گے جو کافرین کے لیے مشکل ترین امتحان ہوگا، یعنی محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین جیسے جیسے میں نام پاک تلاوت کرتی جاؤں آپ اپنی زبانوں کو درود پاک سے معطر کرتے جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ فرماتے ہیں ایک جماعت کثیر سرکار امام زمانہ کے قرآن سے انکار کر دے گی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم ان کی گردنیں مارنے کا حکم دیں گے اور باقی اصحاب بیعت لیں گے۔ یہ وہ کتاب ہوگی جو بعد از وجود ملفوظی وجود مکتوبی میں آئی تھی، یعنی صحف امیر المومنین علیہ السلام۔ اب ثابت ہو چکا سامعین کہ وجود حقیقی وجود حجت ہے، بلکہ نور حجت ہے۔ اس پہ پھر کبھی مفصل بحث ہوگی، لیکن اس مختصر بحث سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرآن کتاب ذکر فرقان وغیرہ مختلف الوجود اور متفق نور ہے جس کا اسم گرامی ہے حجت اللہ البالغہ۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ وجود حجت کی دنیا پہ آمد نزول قرآن کی طرح ہے۔ کیا قرآن محتاج والدین ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اپنے صاحب پر نازل ہوتا ہے، اور یہ قبل از نزول اجلال بھی مکمل و کامل اکمل، اور بعد از ظہور انوار بھی کامل و اکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح انوار حجت بھی محتاج والدین نہیں۔ ابو البشر اگر والدین کے بغیر پیدا ہو جائیں تو تعجب نہیں، اور نور حجت کو والدین کے بغیر اگر آ جائیں تو تعجب نہیں۔ نور حجت کو والدین کے بغیر اللہ بھیج دے تو کیا قادر نہیں ہے؟ قادر تھا، لیکن اس میں یہی مصلحت تھی کہ انہیں لوگ سب دیکھنے کے باوجود، والدین کے باوجود، لباس معاشرت میں اور پھر فطری تقاضے دیکھنے کے باوجود خدا کہہ رہے ہیں لوگوں نے ان کا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، ادھیڑ پن دیکھا، ضعیفی دیکھی، مگر جب بھی خوارق پر نگاہ کی تو کسی کے امام نے بھی کہہ دیا مات شافی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، کہ مر گیا شافی مگر یہ نہ پتا چل سکا اللہ رب ہے یا میرا رب علی ہے۔ یہ مراحل نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی شخص ایسا نہ ہوتا جو ان کو اللہ نہ مان لیتا۔ دیکھیے نا، ہر شخص کے دو فریق ہوتے ہیں، دوست یا دشمن۔ آل محمد کے بھی دو فریق ہیں، دوست یا دشمن۔ ان کے فضائل پہ غور کریں۔ دشمن نے ان کے فضائل کو چھپایا دشمنی اور حسد اور بغض کی وجہ سے، ان کے دوستوں نے بھی چھپایا فضائل کو تقیہ کی وجہ سے، تقیہ کر کے۔ اب دونوں فریق فضائل کو چھپانے میں مصروف ہیں، مگر پھر بھی اتنے فضائل ضرور بچ گئے، اتنے فضائل پھر بھی پہنچ گئے لوگوں کو ان کے خدا ہونے کا شک ہوتا ہے۔ فضائل کو چھپانے کی کوشش میں دوست اور دشمن دونوں شریک ہیں، مگر جو تھوڑے سے عوام کے سامنے آئے ہیں وہ بھی اتنے ہیں کہ ان کی الوہیت ثابت کر دیتے ہیں۔ اگر یہ والدین کے بغیر ہی دنیا میں آ جاتے تو پوری کائنات ان کے خدا کو چھوڑ کر انہیں خدا مان لیتی۔ اس لیے اب رب محمد وآل محمد نے ان کی دنیا پر آمد کو والدین کے تحت رکھا، مگر پھر بھی والدین میں سے والدہ پر نور حجت کا نزول قرآن کی طرح تھا، ہیومن پروسیس کے تحت نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے جس ذات پہ نور حجت کا نزول اجلال ہوتا ہے اس میں تو ایک مناسبت ہوتی ہے،
یعنی کہ پوٹینشلی یعنی باطنی قوت، اس میں اس نور کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ نور حقیقت قرآن ہے۔ اگر وجود مکتوبی بھی غیر مناسب چیز پہ نازل ہو جائے تو برداشت نہیں ہو سکتا۔ مثلا سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں جیسی سخت جان چیز پہ نازل ہو جاتا تو دھجیاں اڑا دیتا، کیونکہ ان میں متحمل قرآن مکتوبی و ملفوظی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں مناسبت نہیں، اس لیے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو جہاں نور حجت جو قرآن کا وجود حقیقی ہے وہ نازل ہوگا، اس نزول سے قبل اس شخصیت میں صلاحیت موجود ہے نور کے متحمل ہونے کی، استعداد ہے، نور سے مناسبت ہے، تبھی تو نزول نور ہو رہا ہے۔ اور نور حجت جسے شرف مادری عطا فرمائے، کسی کی کیا جرت ہے ان کے مراتب پہ نگاہ ڈال سکے۔ مطلع ولایت کے 11ویں شمس الضحیٰ کی پاک پھپھی ہیں، جو خاندان تطہیر کی بزرگ ترین مستور ہے، ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھپھی ہے، اور آنے والے امام کی دادی ہے، یعنی 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں مولا کی پھپھی ہے، اور 12ویں امام کی دادی ہے۔ کتنے عظیم رشتوں میں مربوط ہیں وہ، گویا سیدہ کونین کی چادر تطہیر کی واحد وارث ہیں۔ کتنے بڑے اعزاز حاصل تھے انہیں، لیکن جب قائم آل محمد کی والدہ گرامی عبد الرحمن ناصر حاکم افریقہ فاتح سسلی کے دور میں یونان سے بغداد آئیں تو بظاہر کنیز بن کے آئیں۔ جب یہ گلشن شمون کی مقدس کلی تقدیس قصر یشوع دامن عیسیٰ کی مسیحائی کا ملخص صحن تطہیر میں وارد ہوئی تو کنیزی کا لباس زیب تن تھا، اور سب سے پہلے معظمہ خاتون جو بزرگ مستور تھی، سیدہ کونین کی چادر کی وارث امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ السلام کی پھوپھی تھی، یہ ان کے ہاں تشریف لائیں۔ ملکہ روم شہزادی یونان کا یہ دستور تھا، جب امام کی پھوپھی تشریف لاتی تو یہ چند قدم چل کر سلام پیش کرتی، جب وہ مسند کو شرف بخشتی تو یہ شہزادی ان کے نالین ہاتھوں میں لیتی، خود موزے اتارتی۔ جب اس شہزادی نے افق حجت کے 11ویں خورشید کے حرم کو زینت بخشی تو پہلی مرتبہ جب سیدہ کونین کی دختر تشریف لائیں تو اس شہزادی نے اپنے دستور کو قائم رکھا، چند قدم چل کر سلام عرض کیا۔ معظمہ خاتون نے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ جب انہوں نے مسند کو زینت بخشی تو اس شہزادی نے قدموں سے نالین علیحدہ کرنے کو ہاتھ بڑھائے تو معظمہ خاتون نے جھک کر ہاتھ پکڑ لیے، سر پر بوسہ دے کر فرمایا، اب تو کنیز نہیں ہے بلکہ میرے امام زمانہ بیٹے کی زوجہ ہے، ام الحسنین کی بہو ہے، پھر ہمارے قائم کی ہونے والی ماں ہے۔ اب تو تو اس مقام عرفہ پہ فائز ہے، ہمیں مناسب لگتا ہے ہم تمہاری نالین کو درست کریں، کیونکہ تو قائم آل محمد کی والدہ ہے۔ اب تو اس قابل ہے کہ بطول کی بیٹی تیری نالین درست کرے۔ اب بتائیے یہ مرتبہ، یہ عزت کیسی ہے؟ جملہ کتب غیبت میں نے انہیں معظمہ خاتون سے روایت کی ہے کہ میں اپنے بھتیجے اپنے امام سے ملنے کے لیے ان کے حرم میں پہنچی۔ 14 ماہ شعبان کا دن تھا، 255 ہجری، یوم الخمیس تھا۔ خاندان تطہیر کا دستور تھا، سارا سال روزے سے رہتے تھے۔ بی بی فرماتی ہیں ایک دن میں نے قصر امامت میں گزارا، جب شام ہونے لگی سورج نے محراب مغرب میں رکوع کیا تو میں نے اجازت چاہی کہ گھر لوٹ جاؤں، مگر میرے امام زمانہ بیٹے نے فرمایا، پھوپھی اماں جی چاہتا ہے آج افطار ہمارے ہاں کیجئے۔ پوچھا بیٹے چہرے پہ مسرت کے آثار ہیں اور افطار کی دعوت معنی خیز لگ رہی ہے۔ مسکرا کے فرمایا منہ میٹھا ہو تو بتاؤں۔ کہا بیٹے یہ بھی کوئی بات ہے، کائنات تمہاری نالین کے صدقے میں چل رہی ہے، مگر کیا بات ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں آج دنیا میں اسے آنا ہے جو نور ذوالجلال ہے، کردگار حسن جمال ہے، جو مرکز پرکار آل ہے، جو سرمایہ آل ہے، جو ذات یزدہ خصال ہے، جو انبیاء کا لجپال ہے، محمد کا عکس لا زوال ہے اور میرا لال ہے۔ معظم
मुअज़्ज़मा खातून के रुख पे मुसर्रत की शफक ने लाला जारियां की। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद अर्ज की, है मेरे इमाम ज़माना बेटे, कायनात में जब नज़ूल नूर हक होता है तो आसार क़ब्ल अज़ नज़ूल ज़रूर होने चाहिए, मगर मुझे ज़रा बराबर भी आसार नज़र नहीं आते। फरमाया बजा है, आसार होते हैं मगर बशरियत से मावरा होते हैं। कभी कैसर व कसरा के किंगरे गिर जाते हैं, कभी दरियाए सावा खुश होकर बताता है, कभी आतश कदे सर्द होकर ऐलान करते हैं, मगर जिसे ये अनवार शर्फ़े मादरी देते हैं वहाँ आसार कहाँ। फरमाया बजा, फरमाया माजी में भी तो यही हुआ। कभी कैसर व कसरा के किंगरों ने कलमाए शहादत पढ़ा, आतश कदों ने गुलजार बनकर कसी में नारो जना की आमद का ऐलान किया। कभी वादी समावा में ऐसे बाहर रवाना हुए कि बहरे हजज में कसायद बन गए। अच्छा बेटा मुबारक हो, हमारे मुंतकिम की आमद तो हो रही है ना। इसके बाद मुअज़्ज़मा कायनात ने हरम शहनशाह सरमन के पास तशरीफ़ लाई, करीब आकर बैठ गई। शहजादी ने पूछा, आकाज़ादी आज आप मुझे बगौर देख रही हैं, अल्तफ़ाते मुनफरद से निवाज रही हैं, निगाह ख़ास से देख रही हैं, रुख़ अनवर पर मुसर्रत सलवात पड़ रही है, आँखों में शफ़क़त मादरी करवटें ले रही है, हर फिक्रे में ममता की लोरियाँ पिन्हा है, वजह मालूम नहीं। मुस्कुरा कर फरमाया, ए मेरी पाक बहू, आखिर तू हमारे कायम की माँ है, आज इसकी दुनिया में आमद है। शहजादी ने पूछा कि माँ होने का शर्फ किसे बख्शेंगे। मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ, हमारे फर्जंद की होने वाली वालिदा तुम हो। शर्मो हया से आंखें बोझल हुई, शर्म की सुर्खी चेहरे पे शफकजार हुई, पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें मुस्कुराने लगी, होंठों पे तबस्सुम फैल गया। सरे अतहर पर रिदा के दामन को दुरुस्त फरमा के अर्ज किया, आपका हर फरमान बजा है, मगर मुझे हैरत ज़रूर है। गो मैं सेहने मरियम की पवरदा हूँ, खिलवत कदाए मरियम की बादे नसीब हूँ, मगर जनाब मरियम के करीब रूहुल अमीन तो आए थे, गिरेबान में फूंक तो मारी थी, मगर मुझे अपने इमाम ज़माना लश्करों वाली सरकार की निगाह करम के सिवा किसी चीज ने भी मस्तक नहीं किया, भला मैं कैसे आपके फर्जंद की मां बन सकती हूँ। शहजादी ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं, अनवार हुज्जत ने कई बार ऐलान किया है कि ये अनवार बशरियत के जुमला तकाज़ों से मावरा है। फरमाया, मरियम जिनकी नालैन बरदारी पे फख्र करे, इस्मत मरियम जिनके पसीने से जन्म ले, मरियम जिनकी चादर इस्मत पे निगाहें न जमा सके, जन्नत की फजा जिनके हसी आंचल से मुस्तार हो, तूबा की बालिदगी जिसके तकद्दस से नक्शे कफे पाक को मस न कर सके, इसके लिए आसार की क्या जरूरत है। आसार के ना होने पे ताज्जुब कैसा। शबे नीमाए शाबान वारिद हुई, लैलाए शब ने अपने काकिले परेशान को मुशातगी फितरत के बाद मोतियों से मुरस्से किया। कहकशा ने अपनी साड़ी के चारों पल्लू गोटा किनारी से मौजू किए। सलमा औकात ने लम्हात के फूलों को चुन चुन कर सेहरे तैयार करना शुरू किए। मौजे बादे नसीम पर इतर आफरीनियों ने बादबान खोल दिए। हवा के झोंके अशजार के पत्तों की पीटती हुई तालियों की धूम पर रक्स करते हुए महवे खुराम रहे। ताइन का सुबह मुसर्रत ने अपने नकाब जरे वक्त को चिटकी में लिया। सुबह काज़ब ने सिद के दिल से तहज्जुद का वक्त बताया तो सैयदा कौनैन की बेटी ने मुहैयाए नमाज तहज्जुद हुई। मुअज़्ज़मा कायनात के साथ बहू ने भी तकबीरतुल इहराम अदा की। बाद अज़ नमाज तहज्जुद मलका कायनात ने इमाम ज़माना बेटे को इतला दी, बेटा अभी तक कोई आसार है ना अलाइम, बल्कि बहू महव ख्वाब है। इमाम ने फरमाया, अम्मा मोहतरमा, मेरे बेटे का एक नाम पाक है, अल फजर अजल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ। ज़रा तलुए फजर तो होने दो। तलुए फजर का ऐन वक्त हुआ। उम्मुल कायन ने नमाज सुबह अदा की। पेशानी मशरिक पे सुबह सादक मुस्कुरा रही थी। अचानक मिजाज गिरामी में गिरानी महसूस हुई। गोया सुबह सादक ने कौले इमाम की सदाकत का ऐलान किया। कुतब में है कि ताजदार मदीना पर भी जब वही का नजूल होता था तो आसारे वही होते थे। वो क्या थे? जिस्म पे कपकपी तारी होती थी, हल्का हल्का पसीना शुरू हो जाता था, एक गनूदगी का आलम
طاری ہوتا، فرماتے فرماتے مجھے چادر دینا، مجھے چادر دو، مجھے کملی اڑا دو۔ بس یہی کیفیت سیدہ کونین کی بہو کی ہوئی، جسم میں کپ کپی طاری ہوئی، ایک غنودگی سی پیدا ہوئی، ہلکا ہلکا پسینہ آنا شروع ہوا، گویا قرآن نازل ہو رہا تھا۔ معظمہ کائنات نے بڑھ کر بہو کو سینے سے لگایا، سورہ حمد کی تلاوت شروع کی، دائیں طرف سے آواز آئی یا اماہو انا انزلنا پڑھیں، انہوں نے انا انزلنا پڑھنی شروع کی۔ اچانک معظمہ کونین اور ملکہ ثقلین کے مابین ایک حجاب آ گیا، ایک پردہ درمیان میں حائل ہو گیا۔ معظمہ کائنات فوراً امام بیٹے کے کمرے میں تشریف لے گئیں اور عرض کیا، بیٹا بہو اور میرے درمیان ایک پردہ آ گیا ہے، مجھے بہو نظر نہیں آ رہی۔ سرکار نے فرمایا، پردے والا ہمیشہ سلامت رہے، اب پردے سے باہر آ چکا ہے۔ انہوں نے آ کر دیکھا بہو محو نماز ہے اور سجدے میں سر ہے، دائیں طرف حجت اللہ البالغہ رب العرض قریب سجدے میں سر رکھے ہوئے، انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند ہے، ایسا نور ساتے ہے کہ کوہ طور کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ بی بی فرماتی ہے، میں نے قریب جا کر دیکھا، کمسن شہزادے کا سر سجدے میں ہے اور آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی امیر المومنین۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہادت ثالثہ جزو کلمہ و اذان و اقامت نہیں، اگر کوئی وہاں بھی ہوتا تو ضرور عرض کرتا، امام زمانہ آقا یہ آخری شہادت نہ دے ورنہ یہ جزو کلمہ بن جائے گی۔ اگر یہ بدعت ہے تو یہاں بھی فتویٰ لگا کے ذرا کفر خرید لو۔ یہ ایک بات درمیان میں آ گئی، جب 3 شہادتیں مکمل ہو گئی پھر فردن فردن ائمہ کا ذکر کیا۔ معظمہ کائنات نے جب حجت آخر کو دیکھا تو بڑھ کے سینے سے لگایا، ادھر حجرے سے آواز آئی، یا اماں محترمہ میرے لال کو میرے پاس لائیں۔ شہزادی معصوم کو اٹھا کر تاجدار سرمن کے قریب لائیں۔ امام نے بڑھ کر لخت جگر کی تعظیم کی، باپ بیٹے کی نگاہیں چار ہوئیں، مسکراہٹوں کا تصادم ہوا، کائنات منور ہوئی، آنکھوں ہی آنکھوں میں صدیوں کی داستانیں بیان ہوئی، نظروں کی زبان نے رازوں کو قوت پرواز دے کر بیان کی سرحد پہ لا کھڑا کیا۔ سرکار نے بیٹے کو ہاتھوں پہ لیا، نور علی نور کی تصویر کھنچ گئی، ملکوت سما نے غرفوں سے جھانکا، ہجوم ملکوت میں سے کوئی بھی مکمل سراپا نہ دیکھ سکا، کسی کو ہاتھ نظر آئے، کسی کو صرف آنکھیں نظر آئیں، کوئی صرف چہرہ دیکھ سکا، کوئی پہلو کی زیارت کر سکا، رش کی وجہ سے مکمل سراپا کوئی نہ دیکھ سکا۔ جس نے ہاتھ دیکھا کہا سبحان اللہ، بس شہزادہ کیا ہے، ید اللہ ہے۔ جس نے پہلو دیکھا کہا کہ ماشاء اللہ، معصوم کیا ہے، جناب اللہ ہے۔ جس نے آنکھیں دیکھی کہا عین اللہ ہے۔ جس نے خوش قسمتی سے چہرہ دیکھا تو کہا اللہ اللہ، یہ وجہ اللہ ہے۔ ذرا جبرائیل ذرا قریب سے دیکھ رہے تھے تو سجدے میں گر کے کہا جی کیا بات ہے، کس عضوے بدن کو اللہ سے منسوب کروں، کون کون سے اعضاء کو اللہ سے نسبت دوں، کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے مگر ڈر لگتا ہے۔ امام نے لخت جگر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے تھے۔ امام وقت کو زبان دے رہا تھا کہ آج سے کل کائنات کے مطلق العنان شہنشاہ تو ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ کی لسان صادقہ ذرا رتب اللسان ہو جا۔ صحف آدم سے آغاز ہوا، الواح انبیاء، مزامیر داؤد، کتب ابراہیم، غرض کے 1,24,000 انبیاء کے صحیفے تلاوت ہوئے، قرآن ختم ہوا۔ ماضی، حال، مستقبل کے واقعات الفاظ کی شکل میں غنچائے مزاج لبوں سے نکل کر لوح کائنات پہ ثبت ہو رہے تھے، گویا ایک عظیم مورخ مستقبل کی تاریخ مرتب کر رہا تھا۔ کائنات کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، کونین کا مقدر موضوع ہو رہا تھا، ہستی کی قسمت استوار ہو رہی تھی، قدر الہی کو قضا سے ہم آہنگ ہونے کے انداز بتائے جا رہے تھے، احکام صادر ہو رہے تھے۔ طلوع فجر سے یہ سلسلہ جاری ہوا، طلوع شمس نہ ہوا تھا کہ سبھی کچھ ہو بھی چکا، اس تھوڑے سے وقت میں اتنا کچھ ہو چکا اور وقت بھی جاری رہا۔
زمان کے سانس، وقت بھی جامد رہا، زمان کے سانس رک گئے، زمان کی نبضیں ڈوب گئی۔ ارے جس کے اختیار میں مکان و زمان ہو وہ صاحب الزمان نہیں تو اور کون ہے؟ نور حجت، محترم سامعین، نور حجت تے آخر جب لباس بشر میں ظاہر ہوا تو آسمانوں کے دریچے کھل گئے، خالق کا حکم ہوا اے ملکوت سما، اے قر و بیاں، اے قدسیان خلوت سما، 8 حاملان عرش کو کے علاوہ سبھی ملکوت شہنشاہ سلمن کے دولت سرا پہ تبریک کے لیے حاضری دیں۔ پھر کیا تھا؟ والملک صفن صفاہو کی تصویر سامنے آ گئی، نزول ملکوت شروع ہوا، صفے باندھ کر پرے کے پرے فرشتے آنا شروع ہوئے، کبھی ملکوت بدر آئے، کبھی ملکوت کربلا آئے۔ جس منتقم کو عرش کی 12 دریوں میں محو خرام دیکھا تھا، انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ ہر ملک یہی سوچ رہا تھا اگر اللہ شکل انسان کو اپنا لیتا تو یقیناً اسی صورت میں ظاہر ہوتا، اللہ اگر ہی کلے بشر میں جلوہ گر ہوتا تو اتنا ہی حسین ہوتا۔ ہر قدسی آنکھوں کی جھولیاں پھیلائے، چشم کو کاسائے گدائی بنائے، جلوائے حسن کی زری اشرفیاں لینے کو بڑا، مناعم عصر نے خزائن حسن سرعام لٹانا شروع کیے۔ شہنشاہ کائنات امام حسن عسکری نے ایک ملک کو قریب بلایا اور اپنے خلف صالح کو اپنے پروں پہ لیا۔ آپ نے فرمایا آخر صاحب معراج کی شبیہ ہے، روز اول ہی سے معراج پہ جانا مناسب ہے۔ روح الامین نے شہزادے کو سینے سے لگایا اور پرواز کی، وغاب الی السماء، آسمان کی وسعتوں میں غائب ہو گیا۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی، آقا یہ میرے لخت جگر کو کس کے حوالے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لشکروں والے سرکار نے فرمایا یہ کوئی عام حجت نہیں، یہ طاقتور حجت ہے۔ فرمایا کہ یہ بھیجنا بھی ضروری تھا اور بلانا بھی اس کا ضروری ہے۔ یہ رخ روشن ہے فضو شمس و قمر سے، دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدائے تر سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے۔ ماں کو تسلی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے۔ سرکار فرماتے ہیں بھگائے بھی بنا لیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں اس کو۔ مولا نے کہا کہ جس نے بھیجا ہے اس نے واپس بلایا ہے۔ ماں نے پوچھا اللہ کیسے پالے گا؟ کہا اللہ فرماتا ہے بے جسموں کے ہاتھوں سے، بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو، تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو۔ اللہ فرماتا ہے وحدت کے سلیقے سبھی سکھلاؤں گا اس کو، بہلائے گا یہ مجھ کو میں بہلاؤں گا اس کو، میں اس کو پڑھوں گا یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا، بس میری زباں چوس کے یہ پروان چڑھے گا۔ اللہ فرماتا ہے اسے مجھے دو، یہ میری زباں میرا بیاں میرا نشاں بھی، یہ میری ضرورت ہے یہاں بھی تو وہاں بھی، ہے میرا ہی اظہار نہاں بھی تو عیاں بھی۔ اتنے سلیقے سے پالوں گا، صدیوں کا بھی ہو جائے گا رہے گا یہ جوان بھی۔ 1250 سال سے زیادہ عمر ہے میرے شہنشاہ معظم کی، ظاہری عمر میرے بادشاہ کی، لیکن جب آئیں گے تو پورے 40 برس کے ہوں گے۔ 5ویں معصوم نے فرمایا عمر معصوم پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے صدیوں کا بھی ہو جائے گا رہے گا یہ جوان بھی، اتنا طاقتور بناؤں گا میں تیرے بیٹے کو، بولے گا تو مخلوق خدا کان دھرے گی، قیامت اسے ڈھونڈا ہی کرے گی۔ فرمایا لے جا مالک اس کے دشمن بہت ہیں، فرمایا میں اسے اس رنگ میں پالوں گا، ہر دور میں ہی اس کو پکاریں گے حجازی، جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی، اتنا طاقتور یہ بنے گا دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی، طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی۔ اتنی طاقت دوں گا تیرے اس بیٹے کو، پردے میں رہے گا تو ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے گا۔ بس آخری 3-4 مصرے، اس کے بعد میں اپنے بیان کی طرف آؤں گی۔
فرمایا مالک میرا اکیلا بیٹا اتنی طاقت، مالک نے فرمایا سننا چاہتا ہے اس کی طاقت، اس کا زور، دشمن ہو فلک پر تو بلائے گا زمیں پر، اتنی طاقت دوں گا مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمیں پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمیں پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمیں پر۔ اللہ فرماتا ہے عسکری میں تیرے اس بیٹے اتنی طاقت دوں گا، سیدہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا، دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا۔ سب اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ ماں کو تسلی دی، فرمایا میں نے اپنا لال اس کے حوالے کیا ہے جس کے مادر موسیٰ نے موسیٰ کو جس کے حوالے کیا تھا۔ اپنے سامعین کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں، اپنے سامعین کے لیے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جسے معراج 40 سال کے بعد جو معراج پہ جائے وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، جو آتے ہی معراج پہ جائے۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بہت معذرت کے ساتھ سامعین کچھ نیٹ میں پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے عارضی طور پر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ اپنے مالک کے کرم اور ان کی توفیق سے میں دوبارہ سلسلے کا آغاز کر رہی ہوں۔ آپ سب اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جنہیں 40 سال کے بعد معراج ملے وہ مصطفیٰ ہے، جنہیں آتے ہی معراج ملے، جو آتے ہی معراج پہ جائیں انہیں قائم آل محمد کہتے ہیں، جنہیں سرکار ابو طالب پالیں وہ محمد بنتے ہیں، جنہیں سرکار محمد پالیں وہ سرکار علی بنتے ہیں، اور جنہیں اللہ پالے پردوں میں حجابوں میں وہ منتقم آل محمد ہوتے ہیں۔ سرکار نے اپنے لال کو ملک کے حوالے کیا اور ماں کو دلاسا دیا کہ مادر موسیٰ اس کے حوالے میں نے کیا ہے، کہ مادر موسیٰ نے موسیٰ جس کے حوالے کیا تھا یہ ان قریب واپس آئے گا اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جب عرش سے شبیہ صاحب معراج واپس آئے تو ماں نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، دائیں شانے پہ بوسہ دیا، عجیب لطف محسوس ہوا، غور سے دیکھا تو لکھا تھا جاء الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آ جائے تو باطل کہاں جم سکتا ہے، باطل ویسے ہی بھاگنے والا ہوتا ہے۔ شہنشاہ سرمن نے اپنے خاص کو نور حجت کی آمد کی خوشخبری دی، چند گرامی نامے تحریر فرمائے، ایک خط اپنے نائب خراسان احمد بن اسحاق کو تحریر فرمایا اور اس میں لکھا 15 شعبان 255 ہجری بروز جمعہ بعد از طلوع فجر قبل از طلوع شمس اس کی دنیا میں آمد ہوئی ہے، جس کے بارے میں خالق نے فرمایا ہے کل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی اس کے انتظار کرنے والوں کے ساتھ منتظر ہوں۔ جناب احمد بن اسحاق کے پڑوس میں ایک عیسائی منجم رہتا تھا، انہوں نے جا کر علل صبح اس کی کنڈی کھٹکھٹائی، وہ باہر آیا، پوچھا حضور کبھی نہ آنے والے آج کیسے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا ایک بچے کا زائچہ بنوانا تھا اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا یہ بھی کوئی بات ہے، ابھی چند منٹوں میں لیجئے۔ کاغذ قلم لے کر قریب بیٹھ گیا، جملہ قوائف پوچھنے شروع کیے اور آپ سب کی توجہات کی سامعین میں طالب ہوں۔ پوچھا تاریخ آمد کب ہے؟ فرمایا 15 شعبان۔ وقت ولا آمد؟ کہا بعد از طلوع فجر قبل از طلوع شمس،
सन आमद क्या है? 255 हिजरी। पूछा रोज़ आमद, फरमाया जुम्मतुल मुबारक। इसने जायचे की लकीरें खींची। आप सबकी तवज्जोहात की तालिब हूँ इस मकाम पर। उसने जायचे की लकीरें खींची, 12 खाने मौजू किए, तकवीम से सयारों के घर को देखा, 12 बुर्जों में सयारों को दे रखा, मनाज़िल कमर शर्त बतीन पर निगाह की, सबसे पहले शम्स को देखा जो हर सयारे पर सआदत की किरणें निछावर करता नजर आया। ज़ोहल जैसे मनहूस सितारे को मीज़ान में ऐन शर्फ पे पाया। कमर से पूछा मेरे चांद तू कहाँ है, किस खाने में है? चांद ने ज़बान तकवीम से बताया कि सरतान के 25वें दर्जे पर हूँ। रकासाए फल्क से पूछा ज़ोहरा तू कहाँ है? जवाब मिला अपने बैतुल शर्फ में मसरूफ़ तिलावत हूँ। जलाद फल्क, दबीर फल्क, तारद व मरीख व मुश्तरी अपने अपने मकाम पर नामुमकिनात की पोजीशन में नजर आए। देखा मौलूद का बुर्ज क्या है? जायचा मुस्कुरा कर बोला ये भी कोई पूछने की बात है, बुर्ज तो जद्दी है, मौलूद आखिर जद्द अतहर की शबी है। बुर्ज भी जद्दी ना हो तो क्या हो, जुमला दर्जात को लिख कर नजूमी ने देखा, आंखें हैरत से फटी हुई हैं। कहीं 7 सितारों का किरान है, कहीं तरबी बन रही है, कहीं तस्दीस नजूमी। सर झटक कर अहमद बिन इसहाक की तरफ देखता है, किताब ठप से बंद कर देता है। अहमद बिन इसहाक पूछते हैं क्या बात है? कहता है आप जैसी शरीफ नफ्स शख्सियत पर मुझे गुमान न था कि आप गलत बयानी से काम लेंगे। फरमाया कैसी गलत बयानी? इसने कहा मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। हजूर सुन ले, इस वक्त पूरी कायनात में कोई बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। पूछा कैसे पैदा नहीं हो सकता? अर्ज की नहीं हो सकता, मैं जो कह रहा हूं न तुम्हारे अकीदे में ना हमारे अकीदे के मुताबिक। फरमाया कुछ तो बताओ। कहा नहीं हो सकता कि रट क्यों लगाई हुई है? कहता है हजूर आपके हजूर ये इसलिए बच्चा कोई पैदा नहीं हो सकता। आप बताओ ताजदार अंबिया क्या दोबारा पैदा हो सकते हैं? कहा नहीं। अर्ज की इस वक्त सिवाय ताजदार अंबिया के कोई नहीं आ सकता, या वो आए जो ऐन सरवरे कायनात हो। और हमारे अकीदे के मुताबिक नसारा के मसलक के लिहाज से इसलिए कोई पैदा नहीं हो सकता कि ये तारीख, ये दिन, ये वक्त, ये सितारों की हालत ऐसी है। अगर खुदा वंदे यसु मसीह ईसा का बाप रब्बे जुल्फरा लजी ला युराम दुनिया में पैदा होता पसंद करता तो यकीनन इसी तारीख को पैदा होता, और ये मुहाल है। अब बताओ ये कैसे मुमकिन है? जनाब अहमद बिन इसहाक ने बढ़कर फौरन मुंह चूम फरमाया बेशक तूने सच कहा है, वल्लाह इस तारीख को ईसा के खुदावंद ने मत की। तो बेचारा नजूमी यही ना कहता तो और क्या कहता। इल्म इत्तसाबी का भी ये कमाल है, मकाम हुज्जत को नहीं सितारों के जरिए पहचान रहा है। आज के मुसलमानों से वही बेहतर था, इतना तो मान रहा था कि मसीह के खुदावंद ने मत की आमद है, वरना अपने कहलाने वाले कह रहे हैं। बहरहाल सामईन, ये वो वक्त है कि ज़हूर हमारे दरवाज़ों तक आ गया है। शहनशाह मुअज़्ज़म सरवर अंबिया की एक हदीस मुबारक है, मन माता आप सरकार फरमाते हैं कि वलम युअर्रफ इमाम ज़माने न माता मितातन जाहलिया, कि जो अपने ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया वो जाहलियत की मौत मरा है। जहालत और जाहलियत में बड़ा फ़र्क होता है। जहालत ला इल्मी को कहते हैं, जाहलियत जो होती है बेदीनी होती है, वो कुफ्र होता है, वो लापरवाही होती है, वो गफलत होती है। इसलिए अब ख्वाब गफलत से बेदारी का वक्त है। अगर अब भी ख्वाब गफलत से ना जागे तो फिर तबाही मुकद्दर बन जाएगा। वक्त निहायत करीब है। हमारा आखिरी वारस मसनदे हैबत पर गैबत की नकाब ओढ़ के बैठा है। कोई लम्हा हो सकता है, कोई वक्त हो सकता है, कोई साथ हो सकती है जब वो मिंबरे शहूद पे जलवा फगन होगा।
تقریباً ہر مومن کے دل میں یہ خواہش، یہ تمنا، یہ امید سانسیں لے رہی ہے کہ میں وہ وقت دیکھوں کہ علی کا لال ذوالفقار چلاتا کیسے ہے۔ تو روز و شب دعا مانگا کیجئے، آپ کے بخت اور مقدر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ روئے زمین پہ واحد قوم شیعہ ہے جن کا اقرار بھی عبادت ہے، انکار بھی عبادت ہے، اور انتظار بھی عبادت ہے۔ اقرار معصومین کا، انکار منکرین کا، اور انتظار وارث آل یاسین کا۔ اس لیے روز و توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اے گردش دوران تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے، ذرا بول اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ۔ کیسا سخی، کیسا کریم، کیسا لجپال، جس کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں۔ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح روا ہے زندگی کے ساتھ۔ میں اور صرف آپ انتظار میں نہیں ہیں، وہ وارث کائنات ہے، کائنات اس کے انتظار میں ہے، سورج اس کے انتظار میں ہے، چاند اس کمر امامت اس کے انتظار میں ہے۔ آپ کو کیا پتا پانی کی کس کس موج پر میرے مولا کا مسلح بچتا ہے۔ روز و شب دعا مانگا کرو، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے کہ اپنے آقا کی سلامتی طلب کریں۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، مولا تیری جوانی کی خیر ہو، ممکن ہو اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب کو خواب میں زیارت نصیب ہو۔ 10ویں مولا ارشاد فرماتے ہیں، قائم آل محمد کا انتظار ایسے کرو جیسے صحرا میں کئی روز کا پیاسا پانی کے لیے منتظر ہو، جیسے بھوکا کھانے کے لیے، جیسے شکستہ ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے منتظر ہو، جیسے بیمار شفا کے لیے، جیسے محتاج حاجت کے لیے۔ مولا نے فرمایا ہمارے قائم کی غیبت پر ایسے گریا کرو جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ گریا کرتی ہے۔ پھر فرمایا ہمارا حقیقی شیعہ وہ ہے جس کی آنکھ سے ہمارے قائم کے لیے کبھی اشک تے قائم پر ہر دن عاشورہ اور ہر ڈھلتی شب شام غریبہ جانے۔ پھر مولا گریا فرمانے لگے اور فرمایا یا قائم آپ کی یاد میں میرے شب و روز خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے ہمارے سردار جلدی کیجئے۔ میرے سامعین، مومنین و مومنات، اے تشنگان دیدار امام زمانہ، اگر آپ کا رخ امام زمانہ کی طرف ہے تو آپ کی منزل آپ سے دور نہیں ہے۔ اگر آپ امام زمانہ سے منحرف ہو کر مختلف راستوں میں بھٹک رہے ہیں تو کوئی امید نہیں ہے۔ خود کو امام کیجئے۔ کون ہے میرا 12واں سردار؟ ان کے سر پر جو دستار ہے آپ کو کیا پتا؟ سر پہ جو دستار ہے اس کی قامت کیا ہے؟ دستار ایک ہی ہوتی ہے جو آدم کے سر پہ تھی، نہ کہ وراثت میں چلی ہے۔ دستار نبوت، دستار رسالت، سرکار محمد کے سر پر آ کر یہ دستار 1.25 لاکھ نبیوں کی دستار بن گئی۔ اب جو دستار نبوت اور رسالت ہے وہ غدیر میں آ کر دستار ولایت بھی ہو گئی، دستار نبوت اور رسالت بھی تھی، حسن کے سر پہ آ کر وہی دستار امامت بھی ہو گئی۔ جو دستار نبوت اور رسالت و ولایت و امامت ہے یہ میرے 12ویں مولا کے سر پر ہے۔ اب میرا 12واں مولا اٹھے سمجھو 1.25 لاکھ نبی اٹھے، میرا 12واں مولا بیٹھے سمجھو 1.25 لاکھ نبی بیٹھے، 1.25 لاکھ نبی بیٹھ گئے۔ مکے سے نکلے گا میرا مولا، ہاں اب جو مکے سے نکلے گا نا یہ وقت کا حسین نکلے گا، اب لشکر کچھ اور ہے۔ دیکھو محمد ہو یا علی، حسن ہو یا حسین، سجاد ہو یا امام محمد باقر، امام صادق ہو یا امام کاظم، امام رضا مولا ہو یا تقی مولا، امام نقی مولا ہو یا امام حسن عسکری مولا، سب سے پوچھا گیا مولا کیا، مولا کیوں، مولا کیسے؟ بادشاہ نے کیا کا بھی جواب دیا،
بادشاہ نے کیوں کا بھی جواب دیا، بادشاہ نے کیسے کا بھی جواب دیا۔ میرے بارے میں مولا سے جس نے کیا کیا کا سوال کیا، کیوں کیسے کیا والے بھی پر بھی تلوار اٹھائیں گے، کیوں والے پہ بھی تلوار اٹھے گی اور کیسے والے پہ بھی تلوار اٹھے گی۔ ہلکا نہ لینا، یہ وارث ہے محمد کا، قائم کرنے آیا ہے حکومت۔ مذاق سمجھ لیا 1.25 لاکھ نبیوں سے لے کے ائمہ تک لوگوں نے، کرتے رہے سوال سوال ہی ختم ہو رہے تھے۔ یہ کیسے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم بتا رہے ہیں، مان جاؤ علی کی ولایت واجب ہے۔ نماز میں پڑھو، روزے میں پڑھو، حج میں پڑھو۔ 12ویں امام نے آ کر بتانا نہیں ہے، جو نہیں مانے گا بتائے گا نہیں، سر اڑا دے گا۔ بتا گئے بتانے والے، اب بتانا نہیں ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، پہلا دور اور تھا، اتمام حجت ہونا تھی، پاس کہتے رہے بقن سمجھ تو آپ گئے ہیں۔ یہ ہوتا رہا، دل میں علی کا بغض تھا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے یا علی مبارک ہو، دل میں علی کی ولایت کا قتل ہو رہا تھا، ہاتھ پر علی کی بیعت ہو رہی تھی۔ جب 12واں نہیں چلے گی، منافقت نہیں چلے گی۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کرے گا، دل میں بغض رکھے گا، اس کی گردن بھی کٹے گی۔ اور ساتھ والے نے کہا نہ مولا، اس کی زبان نے تو مانا ہے، اس کا بھی جواب نہیں دیں گے، اس کی بھی گردن اڑائیں گے۔ بڑا ہلکا لیا آپ نے، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، آخری وقت ہے۔ یہ امام کا ظہور ہمارے سر کے بالوں تک پہنچ چکا ہے۔ بس مومنات، ہمارے لیے عرفان کا کامل ترین ذریعہ و وسیلہ محمد والے محمد علیہ السلام کی ذوات اطہر ہے، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا بنا عرف اللہ ہم سے پہچانا جاتا ہے۔ اسبات وجود الہی کے لیے ان کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، اور اسبات وجود الہی کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ پاک خاندان کے سارے افراد علیہ السلام ہر دکھ میں سکھ میں ہر لمحہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہے ہیں، اور پوری حیات ظاہری ذکر اللہ میں اس طرح وقف فرمائی کہ خود انہی کا ذکر پاک بھی اللہ کا ذکر بن گیا۔ ہمارے لیے باقی کسی ثبوت کی حاجت رہتی ہی نہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا مکمل تعارف اس وقت جب ہمارے شہنشاہ یزداں جل اللہ فرجہ شریف پردہ غیبت سے باہر تشریف لائیں گے، اس وقت ان کے رخ وجہ اللہ مزاج سے پردہ کیا ہٹے گا، گویا اللہ عز و جل کا جبروتی چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ روز سعید ہمیں جلدی نصیب ہو۔ سارے ملکہ عالمین کو دعا دیں کہ اب ان کی عظمت و جلالت کے اظہار کا روز سعید جلدی آئے، ان کی ابدی خوشیوں کا زمانہ جلدی آئے، ان کے لخت جگر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پوری کائنات کی جملہ مسرتیں سمیٹ کر ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ اے اللہ، اپنے حبیب ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اے اللہ، ہمیں سب کو آقا کے دربار میں سرخرو فرما دے۔ اور آخر میں مومنات اس دعا کے ساتھ کہ اے دعا سکھلانے والے ہے ہر دم یہی دعا، اے دعا سکھلانے والے ہے ہر دم یہی دعا، پائے تو ابدی خوشی پورا ہو ہر مدعا، یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ پھولوں سے گودی بھری رہے۔ مومنات، آخر میں میری دعا ہے، اس سے ہے محمد علی رضا بخاری بھائی، اور اس جشن کے جو بانی ہیں علی شاہ فرام UK، اور مسٹر اینڈ مسز میر سید ابو صالح رضوی، میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بھائی علی رضا بخاری کے اس چینل کو آپ سب سامعین لائک ضرور کیجئے گا، کہ جہاں ہم اس وقت اپنے گھروں میں بند ہیں، لیکن یہ انہی کے توسل، انہی کے وسیلے کے ذریعے سے ہم سب
اپنے گھروں میں محمد و آل محمد کا ذکر کر بھی رہے ہیں اور اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ میرے مالک اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔